نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ نگہبان، کچھ نگران فرشتے مقرر کیے ہوتے ہیں جو ہر روز 2 وقتوں میں یعنی 2 ٹائمز اللہ تعالیٰ کے حضور انسان کا نامہ اعمال لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اب یہ 2 اوقات کون سے ہوتے ہیں؟ ایک فجر کا وقت ہوتا ہے جب فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس انسان کا نامہ اعمال لے کے جاتے ہیں، اور دوسرا وقت عصر کا وقت ہوتا ہے جب دوبارہ فرشتے پورے دن کے نامہ اعمال کو لے کے اللہ تعالیٰ کے حضور جاتے ہیں۔ یہ دونوں فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر ایک انسان کی جس کے ساتھ یہ مقرر ہوتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں تاکہ وہ توبہ کر سکے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرشتے انسان کو نقصان پہنچنے سے حفاظت کرتے ہیں، یعنی کوئی زہریلی چیز انسان کو نہ کاٹ لے۔ اب جب ہم سوتے ہیں یا جب ہم کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں، ہمارا دھیان نہیں ہوتا، تو یہ فرشتے جو ہیں یہ ہمارے باڈی گارڈ کے طور پر کام کرتے ہیں اور ہماری زہریلی اور موذی جانوروں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اب یہ فرشتے جو نگران فرشتے ہیں یہ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جو نگران فرشتے ہیں ان کی تعداد 20 ہے، اور کچھ کے نزدیک اس سے زیادہ ہے۔ اب 2 فرشتے تو ایسے ہیں جو آل ٹائم آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ہر ایک انسان کے ساتھ رہتے ہیں، جنہیں ہم کرامن کاتبین کے نام سے جانتے ہیں، جو ہر ایک انسان کے ایک دائیں اور ایک بائیں شولڈر کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہے جو اس کا مسلسل اس کا نامہ اعمال لکھ رہا ہے جو بھی وہ کرتا ہے۔ یہ ان 2 فرشتوں کے علاوہ 10 فرشتے جو 20 کی تعداد علماء حضرات بتاتے ہیں کہ یہ جو نگران فرشتے ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ 20 ہیں۔ وہ اس طریقے سے اس کی ڈویژن کرتے ہیں کہ 2 وقتوں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کیا کہ فرشتے آتے ہیں صبح فجر ٹائم اور عصر ٹائم، 2 وقتوں کے۔ عصر والے جو فرشتے ہیں جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ پوری رات انسان کے ساتھ رہتے ہیں، پھر وہ صبح فجر ٹائم چلے جاتے ہیں۔ پھر جو فجر ٹائم فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں وہ پورا دن انسان کے پاس رہتے ہیں، پھر وہ عصر ٹائم چلے جاتے ہیں۔ تو یہ 2 فرشتے آگے رہتے ہیں انسان کے، 2 فرشتے پیچھے رہتے ہیں۔ ایک فرشتہ انسان کی پیشانی پر رہتا ہے، اور جب وہ تواضع اختیار کرتا ہے تو یہ فرشتہ اس انسان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اور جب وہ غرور کرتا ہے تو ایسے انسان کو اس کی پیشانی پر ٹھوکر مارتا ہے۔ 2 فرشتے اس کے ہونٹوں پر مقرر ہیں، جب وہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اس کی شیطان سے حفاظت کرتے ہیں کہ اس کے دل میں کوئی ایسا وسوسہ نہ آئے جس کی وجہ سے یہ درود پاک پڑھنا چھوڑ دے۔ پھر اس کے بعد ایک فرشتہ اس کے منہ کا محافظ ہے جو منہ میں سانپ نہیں جانے دیتا، اور 2 فرشتے آنکھوں پر نگہبان مقرر ہیں۔ یہ ٹوٹل کرامن کاتبین فرشتوں کو چھوڑ کے یہ باقی جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ 10 فرشتے ہیں۔ 10 فرشتے عصر ٹائم آتے ہیں، پھر 10 فرشتے فجر ٹائم آتے ہیں، تو اس طرح یہ ٹوٹل 20 فرشتے بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ فرشتے جو ہیں ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے نامہ اعمال لے کر اوپر نیچے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہوتا ہے انسان کا، لیکن جو کرامن کاتبین ہیں یہ تو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ باقی فرشتوں کا تو آپ کو میں نے کام بتا دیا ہے نا کہ یہ انسان کے نامہ اعمال روزانہ 2 وقتوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور لے کے جاتے ہیں۔ تو جب انسان مر جاتا ہے تو ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو کرامن کاتبین ہیں وہ یہ تو کہیں نہیں جاتے۔ تو جب انسان مر جاتا ہے تو یہ کرامن کاتبین اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کہاں جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یعنی انسان سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ وہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہ تم تا قیامت اس بندے کی قبر پر بیٹھے میری تسبیح کرو، اور جو تم تسبیح کرو گے اس کا ثواب اس مرے ہوئے بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ سبحان اللہ۔
یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے انسان سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہر ایک انسان کو اس کی ماں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو آپ خود دیکھیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے جو نیک ہے، پرہیزگار ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیسا بندوبست فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو کرامن کاتبین پوری زندگی ہمارا نامہ اعمال لکھتے ہیں، ان کو مقرر کر دیا جاتا ہے کہ تم تسبیح کرو اور اس تسبیح کا ثواب جو ہے اس مرے ہوئے انسان کے نامہ اعمال میں لکھتے جاؤ، یعنی اس کے قیامت والے دن یہ دوزخ سے بچ جائے. اور میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ دوزخ بھی حیا کرتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اس میں آئے. ہر اللہ تعالیٰ ممکن کوشش کرتا ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی دوزخ سے بچ جائے. اور یہ ساری نعمتیں ہمیں کس کی نسبت سے ملی ہیں؟ یہ صرف اور صرف ہمیں یہ نعمتیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ملی ہیں. تو اس ساری باتوں سے جو فرشتوں کا میں نے آپ کو نظام بتایا ہے، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی غافل انسان جب گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ کتنی بڑی غلطی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے کیسا ایک سٹرونگ سیکیورٹی سسٹم ڈیولپ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ آل ٹائم 20 اینجلز رہتے ہیں، 20 فرشتے ہر ٹائم ہماری حفاظت کے لیے مقرر ہیں. اور بعد میں مرنے کے بعد اگر ہم اچھی زندگی گزاریں گے تو جو کرامن کاتبین ہیں وہ بھی ہمارے قبر پر بیٹھ کے تا قیامت تسبیح کرتے رہیں گے، جس کا ثواب ہمیں ملے گا. یہاں پہ میں ایک آپ کے ساتھ بات اور ڈسکس کرتی چلوں کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو سونگو. تو جب فرشتہ اس کے سر کو سونگتا ہے تو اگر کوئی کسی شخص یعنی جو مر چکا ہے، وہ ایسے شخص کے سر سے قرآن پاک کی خوشبو آئے، اور جب فرشتہ اس کے دل کو سونگے تو اس کے دل سے روزے کی خوشبو آئے، اور جب اس کے قدموں کو سونگے تو اس کے قدموں سے نماز کی خوشبو آئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص نے اپنے نفس کو اعمال صالحہ کے ذریعے گناہوں سے بچا لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ایسے شخص کو دوزخ سے نجات فرما دی. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، بلکہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے والی زبان اور فکر کرنے والا دل دے، جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کبھی بھی غافل نہ ہو سکیں اور اس کا زیادہ سے زیادہ شکر کریں. اور جب انسان شکر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے نعمتیں بھی چھین لیتا ہے. شیطان کا نام پہلے عزازیل تھا، جیسے ہی اس نے نافرمانی کی تو عزازیل سے اس کا نام شیطان ہو گیا. شیطان کا مطلب ہوتا ہے نافرمان. تو ہر ٹائم اپنے آپ کو شکر کرنے کی عادت ڈالیں، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے جس حال میں بھی رکھا ہے، اکثر اوقات میں یہ بات ڈسکس کرتی ہوں کہ یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانی ہے، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہا کریں اور خود بھی ایفرٹ کیا کریں کہ ہماری آنے والی جو زندگی ہے، جو پرماننٹ لائف ہے، وہ ہماری اچھی ہو سکے. یہاں پہ ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک شیئر کرتی چلوں اور پھر بات ختم کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے حام. حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا حام تھا. تو ایک دفعہ حضرت نوح علیہ السلام آرام فرما رہے تھے تو ان کا ستر تھوڑا سا ہٹ گیا تو وہ ہنسنے لگ گیا. باقی بیٹوں نے جب دیکھا، دونوں بیٹوں نے، تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ستر کو ڈھانپ دیا اور وہ سنجیدہ ہی رہے، لیکن حام نے حضرت نوح علیہ السلام کا ستر ہٹنے کی وجہ سے ان کا مذاق اڑایا. تو وہ بہت ہی زیادہ سفید رنگت کا مالک تھا حام، جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، لیکن اس کی اس حرکت کی وجہ سے، یعنی اس کے ستر ہٹنے کی وجہ سے، اپنے والد صاحب کے ستر ہٹنے کی وجہ سے اس نے جو ہنسی اختیار کی تو نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کر دی. تو حام جو تھے ان کا رنگ کالا ہو گیا اور ان کی اولاد ابھی تک کالی ہے، یعنی ان کی رنگت جو ہے وہ سیاہ ہے. اور یہ جو حبشی ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد حام کی ہی اولاد سے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں معلوم ہوتا ہے اس واقعے سے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہیں اور اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف نہیں رکھیں تو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھین بھی لیتا ہے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف لے کے جائیں. اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. امید کرتی ہوں آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگے گی. نیکسٹ ویڈیو کے لیے، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.